السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج میں ایک نیا ناول سٹارٹ کرنے والی ہوں جس کا نام ہے شب غم گزار آئے ہیں۔ تو ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے اس کے جنراز کی طرف دیکھتے ہیں کہ کس پر بیس ہے۔ سب سے پہلے یہ آفٹر میرج ہے، ارینج میرج اور کزن میرج بیس ہے، ایمرجنسی نکاح ہوتا ہے اور روڈ ہیرو بیس ہے۔ تو چلیں آئے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اے دل ناداں شب غم ہے، چاندنی رات ہے مگر شب غم ہے، محبوب آنکھوں سے دور ہے، فراق یار ہے تو شب غم ہے، محبوب جذبوں سے نا آشنا ہے تو شب غم ہے، خلوتوں میں خیال یار ہے تو شب غم ہے۔ وہ سبحانی ویلا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا فاروق سبحانی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ یہ دہلیز کبھی نہ پار کرتا، ایسا کرنے کی اس کی ہمت بھی کبھی نہ ہوتی، مگر اولاد کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کر گزرتا، اور یہاں تو بات پھر اس کی بیٹی کی تھی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھا جب فاروق سبحانی اندر تشریف لائے۔ تم تم یہاں، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے اندر داخل ہو رہے تھے، مگر جو ہی سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا تو مزاج فوراً بگڑ گئے۔ آپ کو اللہ رسول کا واسطہ، صرف ایک بار میری التجا سن لیں، صرف ایک بار۔ اس کی آواز میں نہ تو پہلے والی گرج تھی اور نہ پہلے والی سرکشی۔ وہ اس وقت صرف قسمت کا مارا ایک عام انسان دکھائی دے رہا تھا۔ وقت اور قسمت دو ایسی چیزیں ہیں جنہیں انسان کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ یہ دونوں چاہیں تو صحرا میں بھٹکتے انسان کو سیراب کر دیں، نہ چاہیں تو انسان کو سمندر کے کنارے پیاسا مار دیں۔ تم نے دو بڑی ہستیوں کا واسطہ دے کر میرے ہاتھ باندھ دیے ہیں، کہو کیوں آئے ہو؟ رب العالمین اور رحمت للعالمین کی شرم میں انہوں نے غصے کو پی جانا جائز سمجھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں، جو کچھ میں نے برسوں پہلے کیا۔ وہ سر جھکائے کہہ رہا تھا، کل کا بادشاہ آج کا مظلوم تھا۔ سبحانی صاحب نے اس کی بات کو بیچ ہی میں ٹوک دیا۔ بس، اس بات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کب کا اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے جا چکی ہے، اب تمہاری ندامت اس کے کسی کام کی نہیں۔ ان کا چہرہ بے تاثر تھا، وہ جتنا کچھ دیکھ چکے تھے اب ان کے جذبات نے بھی چہرے پر اپنے نقش دھرنا چھوڑ دیے تھے۔ جانتا ہوں اور یہ بھی مانتا ہوں اور اس بات کا احساس بہت دیر سے ہوا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کی یہ زیادتی کبھی نہیں بھولتا، ظالم کی رسی دراز کیے دیتا ہے۔ آج جب بات خود مجھ پر، میری اولاد پر آئی ہے تو سمجھ آئی ہے، جس پر بیتتی ہے اس پر غضب ڈھاتی ہے۔ اس نے کچھ دیر کا توقف کیا۔ میں آپ سے التجا کرتا ہوں، میری بیٹی کی عزت بچا لیں، جو گناہ مجھ سے سرزد ہوئے ہیں ان کا خمیازہ بھگتنے سے میری بیٹی کو بچا لیں، آپ کو سونے نبی کا واسطہ اس کی عزت کو داغدار ہونے سے بچا لیں۔ وہ روتے ہوئے صوفے سے نیچے آ گرا۔ سبحانی صاحب نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا کر صوفے پر بٹھایا۔ بھلے کتنی ہی نفرت تھی، مگر اس شخص نے واسطے بڑی ذاتوں کے دیے تھے، پھر بیٹیاں تو کلیوں سے معصوم ہوتی ہیں۔ ایک بار پھر تم اپنی مفاد پرستی میں یہاں چلے آئے ہو، ورنہ احساس تو تمہیں ابھی بھی نہیں ہوا کہ تم نے غلط کیا ہے۔ جنہیں احساس ہو جاتا ہے نا، وہ سچائی کو اپنے جھوٹوں سے ڈھانپنا نہیں کرتے۔ اگر تمہیں احساس ہو گیا ہوتا تو تم اسے اب تک سچائی بتا چکے ہوتے۔ وہ اسے تعصب سے دیکھتے کہہ رہے تھے، خیر حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا۔ انہوں نے پانی کا گلاس اسے تھمایا۔ لو، پہلے پانی پیو اور تفصیل سے بتاؤ۔ سامنے بیٹھے شخص نے گلاس تھام لیا، مگر لبوں کو سراب کرنے کے بجائے گلاس کو میز پر رکھ دیا۔ بس اپنا ہی بویا کاٹ رہا ہوں، اور پھر سارا واقعہ کہہ ڈالا۔ تم مجھے اپنے نمبر دے دو، بس اپنے گناہوں کی معافی مانگو، بیٹی تو بیٹی ہوتی ہے، پھر بھلے دشمن کی ہو یا دوست کی۔ یہ تو پھر وہ جملہ مکمل نہیں کر پائے، چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے رشتے کا اظہار نہیں کر پائے۔ ماضی میں برداشت کی گئی زیادتیوں نے ان کی زبان کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اپنے رشتے کا اظہار کر پاتے۔ رات کے تقریباً 12 بجے ایک ہاتھ میں لگیج بیگ کو تھامے اور دوسرے ہاتھ سے کوٹ پکڑے وہ ایئرپورٹ سے باہر آیا تھا۔ ڈرائیور پہلے سے ہی گاڑی کے گیٹ کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زرار کو دیکھتے ہی اس نے سلام کرنے کے بعد لگیج بیگ کو اس کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔
زرار نے پچھلی نشست سنبھالتے ہی آنکھیں بند کرتے ہوئے سر سیٹ کی پشت پر گرا دیا اور ڈرائیور کو گاڑی گھر لینے کے بجائے اپنے ماموں کے گھر کی طرف موڑنے کا کہا تھا۔ تھکاوٹ کے باوجود بھی اسے پہلے کسی کو دیکھنا تھا، بھلے وہ اسے پہچانتی ہوں یا نہیں، مگر وہ تو انہیں جانتا تھا۔ رات بھی کافی ہو چکی تھی اور اس کا وہاں زیادہ دیر رکنے کا ارادہ بھی نہیں تھا جب ہی ڈرائیور کو کار باہر ہی روک کر انتظار کرنے کا بولتے ہوئے بہت اندر چلایا۔ رخ ان کے کمرے کا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ وہ سو رہی تھیں۔ زرار بغیر چھاپ پیدا کیے ان تک آ گیا اور جھکتے ہوئے ان کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ کاش میں ان پیسوں سے آپ کو وہ سب دے سکتا جس کی آپ کو تمنا ہے۔ ایک پل کو مایوسی نے ڈیرے ڈالنے کی کوشش کی تھی، مگر پھر اگلے ہی لمحے اس نے مایوسی کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اپنے سر کو جھٹکا۔ الحمدللہ آپ میرے پاس ہیں۔ وہ سیدھا ہونے کے بعد آہستہ سے چلتا ہوا ان کے پاؤں کی جانب آیا اور پنجوں کے بل بیٹھ کر ان کے پاؤں چومے۔ ماں کے پاؤں چومتے ہی اسے ایسا احساس ہوا جیسے جنت کی در و دیوار چھو آیا ہو۔ اس نے ایک لمبی سی پرسکون سانس لی۔ اسے اپنے کندھے پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیا۔ پیچھے کھڑے سبحانی صاحب بھی اس کو ہی دیکھتے مسکرا۔ سبحانی صاحب کافی کا بول کر بالکنی میں آ گئے۔ وہ گرے رنگ کی شرٹ کے بازوؤں کو کوہنیوں تک موڑے سامنے کھڑا آسمان پر شاید کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ ان کے قدموں کی چاپ سنتے ہی آسمان پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے وہ ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا آپ ہمیشہ کی طرح جاگ رہے ہوں گے۔ وہ سبحانی صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہہ رہا تھا، اور میں بھی جانتا تھا کچھ بھی ہو جائے تم انم کو دیکھے بغیر گھر نہیں جاؤ گے۔ وہ بھی پر یقین لہجے میں اسے کہہ رہے تھے۔ کیا کروں، تھکاوٹ تو بہت ہے، مگر انہیں نہ دیکھوں تو روح کو سکون نہیں آتا۔ تکلیف کے سائے نے اس کے چہرے کو لپیٹ میں لیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے انم بہت خوش قسمت ہے کہ اس کو تمہاری جیسی اولاد ملی ہے۔ درد بڑی مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کیا۔ وہ کبھی بھی خود کو نیک اولاد میں نہیں گردانتا تھا، اور مانتا بھی کیسے؟ جب کبھی بھی اس کی ماں کو کسی چیز کی ضرورت محسوس ہوئی، اس نے اپنے ہاتھوں کو بندھا ہوا پایا تھا۔ وہ نہ صرف اپنی ماں کو دلی بلکہ دماغی سکون دینے میں بھی ناکام رہا تھا، اور یہی باتیں اسے چین نہیں لینے دیتی تھیں۔ وہ اس موضوع پر مزید بات نہیں کر سکتا تھا، سو اس نے جان بوجھ کر بات کو بدل ڈالا۔ آپ اور ممانی نہیں سدھریں گے نا؟ پرہرتار، تم بھول رہے ہو کہ تم میری بیوی کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ وہ مصنوعی خفگی کے ساتھ بولے۔ جی نہیں، آپ شاید بھول رہے ہیں، وہ آپ کی بیوی بعد میں ہے اور میری ممانی پہلے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پل بھر میں کئی رنگ اوڑھتا تھا، مگر دیکھنے والے کے لیے ان رنگوں سے اس کے دل کی سچی کیفیت کو پکڑنا ناممکن سا تھا۔ ہے، یہ کیسی بات ہوئی؟ میں نے اس سے شادی کی جبھی وہ تمہاری ممانی بنی۔ سبحانی صاحب اس کی غیر عجیب منطق پر حیران رہ گئے۔ جی نہیں، انہوں نے ہر صورت میری ممانی ہی بننا تھا۔ وہ تو شکر کریں آپ میرے ماموں تھے، جبھی ان کی شادی آپ سے ہوگی۔ اس کی بات سن کر سبحانی صاحب ہنس دیے۔ وہ اچانک سے سنجیدہ۔ ماموں، آخر کب تک آپ لوگ ہم لوگوں کی وجہ سے خود کو پریشان کرتے رہیں گے؟ مجھے مجبوری میں انہیں یہاں چھوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس طرح کریں گے تو میں آئندہ انہیں یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا اشارہ سبحانی صاحب کی یوں اس کے انتظار میں جاگنے کی جانب تھا۔ بھانجے، یہ بات تم ذرا اپنی ممانی سے ہی کرنا۔ میں پوچھ بیٹھا تھا کہ اسے انم کے یہاں رکنے سے کوئی مشکل تو نہیں ہوتی۔ وہ تو الٹا مجھ پر ہی برس پڑیں، کہنے لگیں آپ کا تو پتہ نہیں، مگر میں باجی کو اکیلا نہیں چھوڑوں گی، اور آج تو وہ سوئی بھی ان کے ہی پاس ہے۔ سبحانی صاحب کی بات سنتے ہی بالآخر اس کے چہرے پر مسکراہٹ نے آب بسیرا کیا۔ کچھ رشتے خون کے رشتوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اگر انسان سمجھے تو سب سے بڑھ کر انسانیت کا رشتہ ہوتا ہے۔ بس تہمینہ اور انم کا کچھ ایسا ہی رشتہ تھا۔ میاں صاحب، آپ نے کوئی بات کرنی ہے؟ بظاہر تو وہ انجان بنا کھڑا تھا، اور حقیقت وہ ان کے انداز کو بخوبی پرکھ رہا تھا۔ سبحانی صاحب کوششوں پنج میں مبتلا دیکھ کر بالآخر اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ زرار تھا، اپنے پیاروں کے رویوں سے ان کے دلوں کے احوال جان سکتا تھا۔ یار، سمجھ نہیں آ رہا کیسے بات کروں، پتہ نہیں کرنی بھی چاہیے یا نہیں۔ انہوں نے پیشانی کو مسلا۔ ماموں،
کیا آپ کے اور میرے رشتے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے؟ اس نے بغور ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ آج شفقت آیا تھا، کہنے کے ساتھ سبحان صاحب نے اس کے چہرے کو پڑھنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کھڑے شخص کا چہرہ ہر قسم کے تاثر سے پاک تھا، نہ کسی رنج کے آثار دکھائی دیے اور نہ ہی کسی قسم کے غصے کے۔ بس کہہ لو مکافات عمل شروع ہو چکا ہے۔ آج میرے سامنے گڑ گڑا رہا تھا کہ کسی طرح سے اس کی بیٹی کی عزت بچا لوں۔ کل تک لوگوں کا تماشا بنانے والے آج عزتوں کی بات کر رہے ہیں۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ اس کے حال سے اس کی تکلیف واضح تھی۔ بہت پیار کرتا ہے اپنی بیٹی سے، جبھی تو یہاں تک آ گیا۔ وہ مسلسل اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے اس کے دل کا احوال جاننے کی تگ و دو میں لگے ہوئے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ اس نے کافی کا گھونٹ بھرا۔ میں نے کیا کہنا تھا، بیٹیاں تو سب کی سانجی ہوتی ہیں۔ صحیح۔ اس نے ایک لفظ جواب دے کر بات یوں ختم کی جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑا ہو، لیکن ایسے کیسے ممکن تھا کہ اسے فرق نہ پڑتا۔ چلیں میں چلتا ہوں، انہیں صبح لے جاؤں گا۔ اس نے جھکتے ہوئے اپنا کپ پاس پڑے میز پر رکھ دیا۔ یار کیا تم اتنی رات کو گھر جاؤ گے؟ یہیں سو جاؤ، تمہارا کمرہ بھی تیار ہے۔ نہیں ماموں، پھر کبھی انشاءاللہ۔ وہ ان سے مصافحہ کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ جس آگ کو اس کا اندر سلا رہا تھا، آج سبحانی صاحب کی باتوں نے اسے ہوا دے دی تھی۔ اپنے ماموں کے گھر سے خود کے گھر تک کا سفر کرنے کے دوران اور پھر اپنے گھر کے بیرونی حصے سے لے کر اندرونی حصے آنے تک وہ انہی کی باتوں کو سوچتا آیا تھا۔ تھکن پورے وجود پر حاوی ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ خود کے کمرے میں جانا مطلب ماضی کی تلخ یادوں کا باب کھولنا تھا۔ جانے وہ کب سے خود کے شیطان کو سلانے کی کوشش کرتا آ رہا تھا۔ خود کو کتنی ہی بار باور کرواتا آیا تھا کہ جو اس کے ساتھ، اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ہوا، وہ کسی دوسرے کے ساتھ نہیں دہرائے گا، مگر آج قسمت بدلے کے سب اسباب خود پیدا کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں جانے کے بجائے ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر ہی لیٹ گیا تھا اور ریموٹ اٹھا کر مووی پلے کر دی۔ وہ اپنا دھیان بٹانا چاہتا تھا، لیکن جلد ہی سمجھ گیا کہ یہ ناممکن ہے۔ ایک بار پھر اس کا دماغ ماضی کے منظر میں الجھ گیا تھا۔ سگنل پر گاڑی روک کے وہ خود سے جنگ میں مصروف تھا۔ تمہیں اسے دکھا دینا چاہیے تھا، تم میر زرار علی ہو، تم زیادتی کرنے والے کو بخشتے نہیں ہو۔ تم جو بھی ہو تو اللہ کے غلام ہی۔ اندر سے ایک آواز بلند ہوئی۔ زیادتی؟ چوٹ سامنے والے نے دی ہے۔ کیا میر زرار تمہیں اتنا بھی حق نہیں کہ تم بدلہ لے سکو؟ اللہ کو معاف کر دینے والے پسند ہیں، مگر اللہ نے منع تو نہیں کیا۔ ہاں، پر اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ سامنے والے کو اتنی ہی تکلیف دی جائے جتنی تمہیں پہنچائی گئی ہے۔ کیا تم اس قدر حساب رکھ پاؤ گے؟ ذرا سی غلطی اور میرا زرار جگہیں بدل جائیں گے۔ وہ ظالم سے مظلوم اور تم مظلوم سے ظالم ٹھہرا دیے جاؤ گے۔ خود کلامی میں بھی کسی اذیت سے کم نہیں ہوتی تھی، خاص کر جب آپ کا نفس اور آپ کا دماغ ایک ہی چیز طلب کر رہے ہوں۔ ایسی صورتحال میں دل کو معصوم شفاف رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یہ وہ جنگ تھی جو وہ اس وقت خود کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور جانے کب سے لڑتا آ رہا تھا۔ سگنل پر نظر پڑی تو سامنے بتی ہری ہو چکی تھی۔ اس نے جوں ہی گاڑی بڑھانے کے لیے ریس پر پاؤں رکھا، اسی اثنا میں سامنے سے ایک بزرگ آ گئے۔ گاڑی کو آگے بڑھتا دیکھ کر حواس باختگی کے عالم میں ان کے ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل زمین پر جا گری۔ سامنے کھڑے بزرگ نے نظر اٹھا کر گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھا اور پھر مسکرا کر سر جھٹکتے آگے بڑھنے لگے۔ وہ فوراً گاڑی سے نیچے اتر آیا اور ہاتھ میں پکڑی پانی کی بوتل ان کی طرف بڑھائی۔ سامنے کھڑے بزرگ اسے دیکھنے میں بہت مختلف سے لگے۔ کچھ تھا جو اسے ان کی طرف کھینچ رہا تھا۔ سفید چولا پہنے وہ بھلے سے معلوم ہو رہے تھے۔ معذرت، مجھے پتہ نہیں چلا۔ کوئی بات نہیں بیٹا۔ آپ کون ہیں؟ وہ ان سے پوچھ ہی بیٹھا۔ مسافر ہوں بیٹا۔ وہ تو ہم سب ہیں بابا جی۔ کہاں جانا ہے مجھے بتائیں، میں چھوڑ دیتا ہوں آپ کو۔ تم بھلا مجھے میری منزل پر کیسے پہنچا سکتے ہو؟ ہر کسی کو اپنا سفر خود ہی طے کرنا ہوتا ہے۔ مگر میں آپ کی مدد تو کر سکتا ہوں۔ مگر اس منزل پر لوگوں کے آسرے پر پہنچنے میں مزہ نہیں۔ چلیں، جیسے آپ کی مرضی۔ بیٹا، وہ بابا جی کی آواز پر رک گیا۔ کیا کچھ کھو گیا ہے تمہارا؟ سب کچھ بابا جی، سب کچھ۔ چہرہ نا امیدی کے آثار سے پاک تھا، مگر لہجہ نا امیدی سے بھرپور۔ اس کی خود پر کمال
اس کو خود پر کمال حاصل تھا۔ وہ ہر بات ہر کسی کے ساتھ کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر بعض اوقات انسان دکھوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتا ہے۔ پھر وہ کس کے سامنے کیا کہتا ہے اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ جو کھو گیا ہے اسے جانے دو، جو نہیں مل رہا اس کے لیے صبر کرو۔ زبردستی حاصل کرنا چاہو گے تو اس کے دل سے اتر جاؤ گے۔ نہیں چھوڑ سکتا بابا جی، یہاں بہت تکلیف ہے۔ اس نے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس زخم پر اللہ کی رضا کا لیپ لگاؤ بیٹا، اللہ کی خوشنودی کی ٹکور کرو، زخم بھی بھر جائے گا اور نشان بھی منہدم ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا؟ اس نے بے یقینی کے عالم میں دہرایا۔ ہاں بیٹا، اللہ کی رضا۔ جو لے لیا گیا ہے وہ تمہارے رب کے حکم کی تکمیل ہوئی ہے، اور انسان کو زیب نہیں دیتا کہ اس کے حکم پر سوالات اٹھائے یا دکھی ہو۔ بھلا غلام کی کیا حیثیت جو مالک کے حکم پر سوال اٹھائے؟ بابا جی نے اس کے دل پر ہاتھ رکھا۔ بس جب جب یہاں تکلیف ہو تو خود کو باور کروا لیا کرو کہ یہ تمہارے رب کی رضا سے ہوا ہے۔ جب مالک خوش تو غلام خوش۔ وہ کہہ کر چل دیے، مگر وہ آگے قدم نہ بڑھا سکا۔ ان کے الفاظ اس کے لیے کس قدر تسکین بخش تھے، شاید ہی کوئی محسوس کر پاتا۔ زرار کو ان بزرگ کے ساتھ ماضی میں کی جانے والی گفتگو یاد آئی تو اس نے صوفے پر ہی لیٹے آنکھیں بند کرتے ہوئے ایک لمبی سانس اندر کھینچتے ہوئے خود کو پرسکون کیا، یوں جیسے سانس نہیں ڈھیروں سکون اندر اتارتا رہا ہو۔ صوفے سے اٹھتے ہوئے اس نے ریموٹ میز پر رکھ دیا اور سلیپر پہننے کے بعد اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ رات میں زرار آیا تھا کیا؟ تہمینہ نے چائے کا کپ سبحانی کی طرف بڑھایا۔ کافی دیر سے۔ تم جانتی تو ہو جب تک انم کو نہ دیکھ لے اسے چین نہیں آتا۔ مجھے اٹھا دیتے، کافی وقت سے اس سے مل نہیں پائی۔ میرے خیال سے ویکنڈ پر ضرور اہتمام کر لو، اس سے مل بھی لینا اور سمجھا بھی دینا۔ سبحانی صاحب کپ کو واپس ٹرے میں رکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ کیا پھر سے اس نے کوئی بات کی ہے آپا کو لے کر؟ ہاں، کہہ رہا تھا آخر کب تک ہم اس کا بوجھ اٹھائیں گے۔ زرار کو دیکھ کر میرا دل کٹتا ہے۔ کیسے اس نے ہر احساس، ہر جذبے سے خود کو آزاد کر لیا ہے۔ معصوم ہوتے ہوئے بھی کیا کچھ نہیں دیکھا اس نے؟ وہ دکھ سے کہہ رہی تھی۔ سبحانی صاحب، آپ زرار سے بات کریں، اس کو اب اپنی زندگی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ کب تک وہ دنیا کے رنگوں سے یوں ہی منہ پھیرتا رہے گا؟ تم جانتی ہو نا انم، وہ کبھی نہیں مانے گا، اور زرار بھی اس کی خواہش کے برعکس کچھ نہیں کرے گا۔ اب کیا آپا کی ایک بات کی وجہ سے ہم بچے کی زندگی برباد کر دیں گے؟ آپ زرار سے بات کریں، ضرورت پڑی تو میں آپا سے بات کروں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن پہلے عبیرہ کا مسئلہ تو حل ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ زرار کا بھی سوچتا ہوں۔ اچھا، پھر آپ نے اس کا کیا سوچا؟ تہمینہ کا اشارہ شفاقت کی طرف تھا۔ عجیب مشکل میں ڈال دیا ہے اس کے باپ نے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رات کو زرار سے بھی بات کی تھی۔ تہمینہ کو دکھ ہوا۔ وہ تعصب سے بولی، حد کرتے ہیں سبحانی صاحب، وہ پورے ہفتے کے بعد پردیس سے لوٹا ہے، کل رات تو اسے سکون کرنے دیتے۔ دکھ سے کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ سبحانی صاحب اللہ کا شکر کیے بنا نہ رہ پائے تھے۔ کس قدر حسن اخلاق کی عورت کو ان کا شریک حیات بنایا گیا تھا۔ اگلی شام وہ اپنی کزن کے بلانے پر مال چلایا تھا۔ نورالعین اس کی ماموزاد کزن تھی۔ دونوں کی بچپن سے ہی کافی گہری دوستی تھی۔ شاید ہی کوئی ایسی بات ہوگی جو نورالعین نے اسے نہ بتائی ہو، اور دوسری طرف وہ بھی کافی حد تک اپنی باتیں اسے بتاتا تھا۔ میٹنگز ختم کرنے کے بعد وہ وارڈ روم سے نکل ہی رہا تھا جب اسے نورالعین کی طرف سے پیغام موصول ہوا، جس میں اسے آفس کے پاس والے مال میں پہنچنے کا حکم تھا۔ وارڈ روم سے اپنے آفس میں آ کر چیزیں اٹھانے کے دوران اس نے اپنی پی اے کو کچھ ضروری ہدایات دیں اور پھر والیٹ اور گاڑی کی چابی اٹھاتا آفس سے نکل آیا۔ مال پہنچنے پر وہ سیدھا فوڈ کورٹ میں آیا۔ سامنے بیٹھی وہ داخلی راستے کی جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ زرار کو آتا دیکھ کر اس نے ہوا میں ہاتھ بلند کر کے اپنے ہونے کا پتہ دیا۔ بہرے کو سامان اٹھاتے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا سامنے بیٹھی لڑکی پیٹ پوجا کر چکی ہے۔ چہرے پر سنجیدگی لیے وہ اس کی جانب بڑھ آیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کو بلانے کا؟ اگر آئندہ کبھی تم نے اتنے شارٹ نوٹس پر آنے کے لیے کہا تو میری طرف سے پہلے سے ہی نہ سمجھنا۔ وہ ہبکی لیے اس سے کہہ رہا تھا، جو کچھ وقت پہلے تک اس سے ناراض تھی۔ وہ کسی کی
ڈائریکشنز پر چلنے والا بندہ تو نہیں تھا، مگر اپنی دوست کی ناراضی کے ڈر کے سبب اس کے حکم کی تعمیل کر گیا۔ اس نے کوشش تو بھرپور کی تھی کہ دیے گئے 10 منٹس میں ہی وہاں پہنچ جائے، لیکن رش او او سکون، کون سا شارٹ نوٹس، کہاں کا شارٹ نوٹس؟ پورے 10 منٹ تھے تمہارے پاس، جبکہ تم ٹھیک 20 منٹ بعد آئے ہو۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا تم اتنے بڑے بزنس مین کیسے بن گئے۔ ہاں ہاں، اچھا بزنس مین تو وہی ہو سکتا ہے نا جو نور بی بی کی حضوری کرے۔ وہ ایلیویٹر پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ نور العین اس سے 2 قدم آگے تھی، مگر اس کی بات سن کر 2 قدم پیچھے لیتی اس کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ زیادہ پنگا مت لو میرے ساتھ، یہ نہ ہو میں بابا کو شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کا بول دوں۔ لڑکی، خدا کو مانو، کوئی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے، اگر پوری ہوگی تو کہاں میں تمہیں جھیلتا پھروں گا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے ڈرنے کی اداکاری کرتے بولا، جس پر نور العین کا ہاتھ اس کے کندھے کی توازہ کر گیا۔ انم تہمینہ کے پاس ہی رہتی تھی، زرار انہیں ویکینڈ پر اپنے پاس لے آتا تھا۔ ورکنگ ڈیز میں مصروفیت ہی اس قدر ہوتی تھی کہ وہ اپنے آنے جانے کے اوقات سے خود بھی بے خبر ہی رہتا تھا، اور اپنی ماں کو وہ گھر پر اکیلے چھوڑ نہیں سکتا تھا، اس لیے جس دن چھٹی ہوتی تھی اس دن ہی وہ انہیں اپنے پاس لاتا تھا۔ آج پھر شاپنگ کے بعد سوچوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہوا تو یوں ہی بے مقصد حالی سڑکوں پر گاڑی گھمانے نکل آیا۔ جب ڈرائیو کر کے تھک چکا تو کار سائڈ پر لگا کر نیچے اتر آیا اور پیدل چلتے ہوئے ساحل سمندر پر آ گیا۔ اس میں کھڑے رہ کر نظارہ کرنے کی ذرا سی ہمت نہیں تھی، سو وہاں موجود ایک پتھر پر چڑھ بیٹھا۔ یہاں آنے کا مقصد لہروں کے اس شور میں اپنے اندر کی آوازوں کو دبانا تھا، ذہن کے پنوں پر ماضی کی ابھرتی یادوں سے پیچھا چھڑانا تھا، جو کسی صورت ذہنی سکون کو اس کی ذات پر مہربان ہونے نہیں دے رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر اپنی دائیں جانب دیکھا، جہاں تھوڑے سے ہی فاصلے پر بٹھے والے کا ٹیلا لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ چاند کی روشنی وہاں موجود نفوس کے چہرے پر پھیلی خوشی کو اور زیادہ ابھار رہی تھی، یا شاید وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہونے لگا تھا۔ اس کی خود کی آنکھوں میں ویرانی تھی، اندر خالی پن تھا، جبھی ہنستے مسکراتے چہرے اس کی توجہ کھینچ بیٹھے تھے۔ انسان کو انہی چیزوں کی تو قدر ہوتی ہے جن سے وہ محروم ہوتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے ان نعمتوں کی قدر کی ہوگی؟ کیا ان کو قدر ہوگی ان پلوں کی جن میں نیند ان پر مہربان ہوتی ہے؟ کیا ان سب کو اس سکون کی قدر ہوگی جو میرے پاس نہیں ہے؟ کیا یہ بھی میری طرح راتیں جاگ کر گزارتے ہوں گے؟ فون کی بیل ہوئی تو خود سے ہم کلامی کا تسلسل ٹوٹا۔ لمبی سانس ہوا کے سپرد کرتے اس نے کال اٹھا کر سلام میں پہل کی۔ وعلیکم السلام یار، کل بات کی تھی ایک مسئلے پر، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا کیا حل نکالوں اس کا۔ دوسری جانب سبحانی صاحب تھے۔ ماموں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ بغیر کوئی تمہید باندھے دو ٹوک انداز میں بولا۔ کچھ پل کے لیے سبحانی صاحب بول نہ پائے۔ میر، کچھ پل تو انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کہیں، اور جب انہوں نے کہنے کی کوشش کی تو انہیں بیچ میں ہی ٹوک گیا۔ ماموں پلیز، میں فیصلہ کر چکا ہوں، امید ہے آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اپنا فیصلہ سنانے کے بعد وہ ان کے جواب کا منتظر تھا، مگر سامنے سے خاموشی پا کر اس نے پھر سے پکارا۔ ماموں، آپ سن ہاں میں سن رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں کچھ، تم اپنا خیال رکھنا۔ وہ جانتے تھے اس سے بات کرنا مطلب بلا وجہ کی بحث ہے۔ انہیں بخوبی علم تھا ان کا بھانجا جلد بازی میں فیصلہ کر لینے اور پھر کسی کی 2-4 باتیں سن کر اپنا فیصلہ واپس لے لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک بار جو فیصلہ کر لیتا تھا پھر اسے کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ چند منٹ پہلے تک وہ لان میں بیٹھی اپنی ٹانگ کو چلاتے ہوئے موسم انجوائے کر رہی تھی، مگر اب اپنے سامنے بیٹھے بابا کو جی کہہ کر نہ کرنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ بابا، آپ کو پتہ ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتے۔ اس نے اب کی بار یہ سوچ کر وہی جملہ 5ویں بار دہرایا کہ شاید اب کی بار سبحانی صاحب اس کی بات سمجھ جائیں، مگر وہ تو جیسے اپنی بات کے علاوہ ہر بات میں نو لفٹ کا بورڈ لگائے ہوئے تھے۔ نور العین، اگر آپ کبھی کسی گھڑے میں گرنے کی کوشش کریں گی تو کیا زرار آپ کو نہیں روکے گا؟ بابا، وہ ضرور روکے گا، کیونکہ نور العین نے اسے یہ حق دیا ہے، مگر وہ زرار ہے جو اپنے معاملات میں کسی کی رائے تک لینے کا روادار نہیں۔ تو کیا اسے ایسے ہی اپنی زندگی تباہ کرنے دیں گی؟
نہیں بابا، اگر اس نے یہ فیصلہ لیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی لیا ہوگا۔ کیا وہ کبھی ایسی لڑکی کے ساتھ خوش رہ سکتا ہے جس کے باپ کو وہ نفرت کے قابل بھی نہیں سمجھتا؟ وہ زرار ہے بابا، اس سے کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ خیر، آپ پریشان نہ ہوں، ہم سب اس کے ساتھ ہیں نا۔ جہاں کچھ غلط کرنے لگے آپ اس کے کان کھینچ دیجیے گا۔ سبحانی صاحب کا کہکہا بلند ہوا۔ آج سے پہلے مجھے تم لوگوں کی اتنی اچھی بانڈنگ کی وجہ سمجھ نہیں آتی تھی، مگر اب سمجھ گیا ہوں۔ ان کا اشارہ اسی کی بات کی طرف تھا کہ کیسے ان کی بیٹی نے ان کے کہنے پر بھی زرار کو سمجھانے کی حامی نہیں بھری تھی۔ وہ ابھی بھی اپنی دوست کے ہاں سے لوٹی تھی۔ گھر کی خاموشی گھر کے ویران ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ کندھے سے بیگ اتارتے ہوئے اس نے اسے کرسی پر رکھنے کی۔ کہاں سے آ رہی ہو جان؟ کبھی ہم غریبوں کے چمن کو بھی رونق روشن بخش دو۔ اپنے اتنے قریب اس کو محسوس کرتے ہی اس کی چیخ بلند ہوئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ اس وقت گھر پر اکیلی تھی اور یہی بات اس کے حواس جگڑنے کے لیے کافی تھی۔ ارے میں نے ڈرا دی اس نازک سی گڑیا کو۔ اس کے پاس آنے لگا تو وہ جلدی سے دروازے کی جانب بھاگی۔ ابا گھر پر نہیں ہے، آپ پلیز جائیں یہاں سے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی کپکپاہٹ کو چھپانے کے لیے دونوں کو آپس میں ملایا۔ ہاں تو کیا ہوا؟ پھپھا سے تھوڑی کو ملنے آیا ہوں، اس بڈھے سے مل کر کرنا بھی کیا ہے؟ وہ خود ہی اپنی بات کہہ کر ہنسا۔ عبیرہ کی نظریں مسلسل دروازے پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اپنے ابا کو اندر آتے دیکھ کر وہ ان کی جانب بھاگی اور ان کی پشت میں جا پناہ لی۔ اچھا ہوا پھپھا آپ آ گئے، ابھی آپ کے اور پھپھو کے متعلق ہی پوچھ رہا تھا۔ شفاقت کو دیکھ کر وہ بات سنبھالنے کے چکروں میں فوراً بولا، ہاں وہ مارکیٹ گئی ہے۔ وہ کڑے تیور لیے بولے، ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں، پھپھو کو سلام دیجیے گا۔ جاتے جاتے بھی وہ اس کے وجود کو اپنی نظروں سے میلا کرنا نہیں بھولا تھا۔ عبیرہ ابھی تک شفاقت صاحب کی پشت میں چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے پکڑ کر سامنے کیا تو وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ شفاقت نے اس کو بیڈ پر بٹھایا اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ بس ابا کی جان، بس کچھ ہی وقت کی بات ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ان کے شفقت بھرے بازوؤں کی مضبوط دیواروں میں پناہ لیتے ہوئے ایک بار پھر سے رو پڑی۔ وہ اس وقت لان میں بیٹھا سامنے مالی کو لان کی صفائی کرتے دیکھ رہا تھا۔ نور العین کی کار کا ہارن سنائی دیا تو اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا گیٹ کی جانب بڑھ آیا۔ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ در آئی، جیسے زرار جانتا تھا کہ نور العین آئے گی اور نور العین جانتی تھی کہ وہ اسی کے انتظار میں ہوگا۔ السلام علیکم پارٹنر، تم اور لان میں، وہ بھی اکیلے؟ مسکرا کر کہتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھ آئی۔ وعلیکم السلام، اکیلا کہاں ہوں، غلام دین بھی تو ہے۔ اس کے جواب پر وہ ہنس دی۔ غلام دین چچا، ایک کپ کافی تو پلا دیں، بڑا دماغ لگا کر آ رہی ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ لان کی کرسی پر دھڑم ہو گئی۔ اور یہ دماغ یقیناً ماموں کے ساتھ لگایا ہوگا، وہ بھی اس کے ساتھ والی نشست سنبھال گیا۔ ہم وہ چاہتے تھے کہ میں تم سے بات کروں، تو پھر تم ان کے کہنے پر مجھ سے بات کرنے آئی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ پاگل ہو کیا پارٹنر؟ بھول گئے ہو ہماری دوستی کا رول؟ کبھی کسی کے کہنے پر ایک دوسرے کو کچھ نہیں کہیں گے۔ وہ گوگلز اتارتے ہوئے بولی۔ امپریسو، وہ بھی مسکراتے ہوئے بولا۔ ویسے تم اس کے ساتھ خوش رہ لو گے؟ نور العین نے اس کے چہرے سے اس کی بات کی سچائی کا اندازہ لگانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ کافی کے ساتھ کچھ لوگی؟ اس نے سامنے میز پر پڑا کپ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ نور العین مسکرائی۔ سمجھ گئی تم جھوٹ بولتے نہیں اور سچ بتانا نہیں چاہتے۔ پھر کچھ پل کے وقفے کے بعد بولی، زرار تم جانتے ہو تم ہم سب کے لیے کیا ہو، اور یہ بھی کہ میں تمہاری خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، مگر میں تمہیں کبھی کسی غلط بات میں سپورٹ نہیں کروں گی۔ آنکھوں سے تنبیہ کرتی وہ اسے کہہ رہی تھی، جانتا ہوں اور امید بھی یہی رکھتا ہوں کہ تم کبھی بھی مجھے کسی غلط چیز میں سپورٹ نہیں کرو گی، اور وجہ بھی تم جانتے ہوگے، میں نہیں چاہتی کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے۔ یہاں نور العین نے بات ختم کی تھی اور وہاں غلام دین چائے لے آیا تھا۔ زرار انم صاحبہ سے مل کر لاؤنج کی جانب چلا آیا تھا، جہاں سبحانی صاحب پہلے سے ہی اس کے منتظر بیٹھے تھے۔ اس کو اپنی جانب آتا دیکھ کر مسکرائے۔ یار زرار، ایک بار پھر سوچ لو، یہ دو زندگیوں کا سوال ہے۔ وہ اپنا موبائل میز پر رکھتے ہوئے پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میں چاہے جتنا بھی سوچ لوں، آپ جانتے ہیں میرا ارادہ نہیں بدلنے والا۔
اس نے اپنا سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے ہوئے کہا، مگر میر۔ وہ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن اس نے بیچ میں ہی روک دیا، صرف صوفے کی پشت سے دور ہو کر آگے کو جھکا۔ میاں صاحب، آپ جانتے ہیں آپ اتنا سوچتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ اکثر ایسی سچویشن میں سامنے والے کو میاں صاحب کہہ کر ہی مخاطب کرنے کا عادی تھا۔ چلیں اب میں چلتا ہوں، پرسوں کسی وقت نکاح ٹھیک رہے گا، آفس میں اتنا برڈن بھی نہیں ہوگا تو میں وقت نکال ہی لوں گا، کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا اور وہ اسے جاتا دیکھتے رہ گئے۔ محب، ہم جو سمجھے تھے شب غم گزار آئے، در حقیقت ہم خود کو گنوا آئے۔ اس وقت وہ اپنے آفس میں بیٹھا کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سر کو پیچھے کی جانب گرائے آنکھیں موندے اپنے سیکرٹری کو سن رہا تھا، جو کسی ٹیپ ریکارڈر کی طرح تیز تیز بولتی اسے اس کا شیڈیول بتا رہی تھی۔ اس کے موبائل پر رنگ ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے خاموش ہونے اور پھر جانے کا اشارہ کیا، جس پر وہ وہاں سے بغیر چھاپ پیدا کیے چلی گئی۔ اس نے جیسے ہی فون کان سے لگایا، سامنے سے بغیر سلام دعا کیے سوالات کی بوچھار شروع ہو گئی۔ سرار، یہ کیا بے وقوفی کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ نکاح کرنا اگر بے وقوفی ہے تو پھر تم اب تک اس کے پیچھے کیوں ہو؟ اس نے ویسے ہی بند آنکھوں کے ساتھ جوابی وار کیا۔ میری اور اس کی بات الگ ہے اور تمہاری الگ۔ فون کے دوسری طرف موجود شخص نے اپنی پیشانی کو مسلا۔ ایک ہی بات ہے، یہاں میں اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا اور وہاں وہ تم سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ میرے اور اس کے بیچ میں صرف ایک غلط فہمی ہے، مگر تمہارے اور اس کے بیچ میں نفرت ہے زرار، نفرت۔ تم یہ کیوں سمجھ نہیں رہے ہو؟ دوسری جانب موجود شخص بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ تم جو بھی الفاظ دو، اس قدر اطمینان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے اس کی کسی بھی بات سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تم کیوں ایسے راستے کا انتخاب کر رہے ہو جس پر چلنے سے کوئی بھی خوش نہیں رہے گا؟ بعض انتخابات ہماری مجبوری ہوتے ہیں، ان کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی کو وضاحتیں دینے کا عادی نہیں تھا، مگر یہاں اس شخص کے سامنے وہ بے بس تھا، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں، رافع حیدر تھا، میر زرار علی کا دوست، اس کے درد کا ساتھی۔ خوشیاں تو اس نے خود بھی کبھی نہیں دیکھی تھی، تو کسی کی شراکت تو بہت دور کی بات تھی۔ یہ سب تم اس رات کے سبب کر رہے ہو نا میر؟ یہ کیسی نفرت ہے جس میں تم اسے سکون سے بھی نہیں دیکھ پاتے اور رنج و تکلیف کو بھی اس کے پاس بھٹکنے نہیں دیتے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے اس سے نہ کبھی کوئی غرض تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ اس سب کا سبب کچھ اور ہے۔ یار، تمہارے اس فیصلے سے انکل بہت پریشان ہیں، انہوں نے ہی مجھے کال کر کے بتایا۔ وہ چاہتے ہیں، میر نے اس کے جملے کی تکمیل تک پہنچنے ہی نہیں دیا تھا، وہ چاہتے ہیں کہ میں ان کے لاڈلی کو ایک بار بخش دوں، مگر اس بار ایسا نہیں ہوگا۔ وہ طنزیہ ہنسا اور پھر اس نے کال کاٹ دی۔ کال کاٹنے کے بعد اس نے ایک بار پھر اپنا سر چند دن پہلے کیا ہوا ہے عبیرہ؟ وہ کافی دیر سے یونی کے گراؤنڈ میں الجھی بیٹھی تھی۔ اس کی دوست نے اسے مخاطب کیا تو وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، سامنے سے آتے احسان کو دیکھ کر اس نے نظریں پھیر لیں۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، وہ دھوپ کی وجہ سے ادھ کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ عبیرہ نے سرے سے ہی نظر انداز کر دیا۔ تم یہاں سے جاؤ، مجھے تمہاری دوست سے بات کرنی ہے۔ اب کی بار اس کے حکم پر نہ صرف عبیرہ نے بلکہ کنزا نے بھی نظریں اٹھا کر اس کو گھورنا مناسب سمجھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ نفرت آمیز لہجے میں اس پر دھاڑی۔ احسان نے ایک لمبا سانس اندر کو کھینچ کر خود کو پرسکون کیا۔ عبیرہ میڈم، تمہاری یہ اکڑ تو میں ختم کر کے ہی رہوں گا، آج نہیں تو کل تمہیں پا ہی لوں گا۔ میں نے کوشش کی تھی تمہیں یہ بات آرام سے سمجھ آ جائے، مگر تم ٹیڑھی پسلی ہو جس کو اب توڑے بغیر کام نہیں چلنے والا۔ دھمکی دینے کے بعد اس نے ایک گسیلی نگاہ کنزا پر ڈالی جس نے اس کے حکم کی تکمیل نہیں کی تھی، اور پھر وہاں سے لمبے لمبے ڈھک بڑھتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی عبیرہ کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی۔ عبیرہ میری جان، شش، کچھ نہیں ہوگا۔ کنزا اس کا بازو سے ہلاتے اس کی ہمت بندھانے کی کوشش کرنے لگی۔ کفن نہیں پہناتے، جنازہ نہیں پڑھاتے، زندہ درگور کیے دیتے ہیں۔ زنا محدود نہیں، اعضاء تک، نظروں سے بھی لوگ گناہ گار ہوئے جاتے ہیں۔ نظروں سے ہی عزت کی چادر چاک کیے دیتے ہیں۔ کچھ ہی پلوں میں ملبوس
حیا کو بے حیا کیے دیتے ہیں۔ کنزا، مجھے اب خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ جب جب یہ شخص میری طرف دیکھتا ہے میرا دل کرتا ہے میں خود کو آگ لگا دوں۔ مجھے اس کی نظروں میں خود کا وجود محض ہوس پوری کرنے کا ذریعہ دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ ابیرہ، مجھے پتہ ہے یار، مجھے پتہ ہے کسی نہ کسی دن یہ میری عزت داغدار کر ہی دے گا۔ کہنے کے بعد وہ وہاں نہیں رکی، اپنے آنسو پونچھتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئی۔ دل اندر سے اتنی تکلیف میں تھا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگی کہ اس وقت اس کا دل پھٹ جائے اور وہ ہمیشہ کے لیے اس پل میسر گناہوں کی لذت کے جہاں سے کوچ کر جائے۔ آفس جانے سے پہلے وہ اپنی ماں سے ملنے اپنے ماموں کی طرف چلا آیا۔ جب وہ لاؤنج میں داخل ہوا تو انم اور تہمینہ باتوں میں مصروف تھیں۔ اس نے زمین پر بیٹھتے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا، جس پر دونوں نے باری باری اس کے سر پر پیار کیا تھا۔ تھک گئے ہو؟ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتے ہوئے بولی۔ بہت زیادہ۔ اس کا لہجہ تھکاوٹ سے بھرپور تھا۔ تم مت کیا کرو نا اتنا کام، گھر میں وقت گزارا کرو، آرام کیا کرو۔ گھر میں کس کے پاس رکوں؟ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، آپ بھی یہاں ہوتی ہیں۔ لہجہ تھا کہ اداسی سے بھرپور۔ چلو کوئی نہیں، ایک بار مہرو کو آنے دو، پھر دیکھنا تمہارا گھر پر دل بھی لگے گا اور تم گھر پر رکا بھی کرو گے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آنکھوں میں چبھن کے باعث پانی بھر آیا، جسے وہ کمال مہارت کے ساتھ اندر اتار گیا۔ کچھ ماضی کے زخم تازہ ہو گئے تھے، زخم تھے کہ بھرتے ہی نہیں تھے۔ جب کبھی بھرنے بھی لگتے تو انم اپنی ہی موج میں پھر سے انہیں کریت دیتی۔ ماں، اگر وہ نہ آئی تو؟ اس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خبردار جو آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی۔ وہ میری مہرو ہے جان، وہ ضرور میرے پاس آئے گی۔ اسے بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اپنی ماں کا موڈ خراب کر چکا ہے۔ ماں، یہاں آپ نے ابھی تک مجھے مہرو کے نام پر شادی نہیں کرنے دی۔ کل کو آپ کی مہرو نے اگر کہہ دیا کہ میں اسے پسند ہی نہیں، پھر؟ اس نے بات کو مذاق میں بدلنے کے لیے ان سے سوال کیا۔ تو جہاں میری بیٹی کہے گی میں وہاں اس کی شادی کروا دوں گی۔ وہ ہنسا۔ اور میرا کیا؟ پھر تم بھی اپنے لیے کسی کو پسند کر لینا، اور اگر ابھی کوئی پسند آ گئی ہو تو؟ اس نے ایک بار پھر سر اٹھا کر محبت کا بھرپور احساس لیے اپنی ماں کو دیکھا۔ زرار، ان کے پیار کو غصے میں بدلنے کے لیے ایک پل لگا تھا۔ سوچنا بھی مت، جب تک مہرو تمہیں خود منع نہیں کر دیتی تب تک تمہارے دماغ میں مہرو کے علاوہ کوئی دوسری نہیں آنی چاہیے۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اسے حکم صادر کیا۔ مطلب مجھے ایک بار ذلیل ضرور کروانا ہے۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے آپ کو میرے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا جتنا مہرو کے نہ ہونے سے پڑتا ہے۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ ان کی بات سن کر خاموش ہو گیا۔ اسے اس جواب کی امید نہیں تھی، چونکہ اس کو امید نہیں تھی جبھی اسے نوازا بھی نہیں گیا تھا، اور اگلے ہی پل اسے معلوم بھی ہو چکا تھا۔ مجھے فرق پڑے گا کیونکہ تمہارے نہ ہونے سے میری مہرو کو فرق پڑے گا۔ گئی بحث پانی میں۔ جو چند پل سکون کے تھے وہ بھی مہرو لے اڑی۔ وہ صرف یہ سوچ ہی پایا تھا۔ کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں نا کہ نفرتیں بانٹتے بانٹتے بھی محبتیں لے اڑتے ہیں۔ انہیں آپ سے کوئی غرض نہیں ہوتی، پھر بھی آپ سدا ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ تم انہی میں سے ایک ہو۔ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ تم نے کس کو ٹھکرا دیا ہے۔ سوچتے سوچتے اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ میں وہ دن ضرور دیکھنا چاہتا ہوں جس دن تمہارا غرور ٹوٹے گا، جس دن تم بکھرو گی مہرو، جس دن تم یوں چھوڑ کر جانے پر ملال کرو گے۔ تم پلٹنا چاہو گی مگر میں تب تک تمہارے لیے ہر دروازہ بند کر دوں گا۔ تمہیں میری ایک ایک تکلیف کا حساب دینا ہوگا۔ میں کبھی تمہیں ایسے مقام پر خود سے نہیں لے کر آؤں گا۔ وہ رب دو جہاں ایسا وقت لے کر آئے گا جب تمہاری قسمت تمہیں میرے رحم و کرم پر لا چھوڑے گی۔ تم بھی ویسے ہی کسی کے ساتھ کی بھیک مانگو گی اور سامنے والا بالکل تمہاری طرح اپنے ہاتھ جھٹکتے چل دے گا۔ میں تمام سوچوں کو جھٹکتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنی ماں کے سر پر بوسہ دے کر اللہ حافظ بولتے آفس کے لیے نکل گیا۔